بالله السميع العليم بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. نافرمانوں کی عادت و اطوار کو ذکر کر کے، اور جیسا کہ اس سے پہلے ذکر کیا گیا، ہر انسان کے نام اعمال کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر رکھا ہے، محفوظ کر رکھا ہے جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں۔ سابق آیت میں تھا کہ یہ قرآنی آیات، قرآنی احکام، یعنی اللہ کا کلام، اللہ کا مقصد، اللہ کا منشا جب ان کے سامنے ذکر کیا گیا پیغمبروں کے ذریعے سے علیہ السلام، کہ انہوں نے اس کو مانا نہیں بلکہ اس کا انکار کیا، تو اللہ کا ارشاد ہے کہ ان تمام کے تمام نافرمانوں کا جو تکذیب کرتے ہیں، اللہ کی ذات وہ ہے، ان ساری کی ساری چیزوں کو اللہ نے محفوظ کر رکھا ہے، یعنی جو کچھ عمل کیے ہیں، اچھے تو اچھے بھی، برے تو برے بھی، سب کچھ محفوظ ہے۔ تو پھر برائی کرنے والے کے اعمال چھپے ہوئے ہرگز نہیں ہیں، یا اس کے علاوہ جو کیے ہیں، اس کے علاوہ بھی جو یہ لوگ دلوں میں رکھتے ہیں اللہ کے دین کے بارے میں، اللہ کے بھیجے ہوئے رسول علیہ السلام کے بارے میں، اللہ کے دین اختیار کرنے والوں کے بارے میں، یہ تمام کی تمام چیزیں بھی اللہ تعالیٰ ان کے سینے والی باتوں کو خوب اور بہتر جانتے ہیں۔ جب جانتے ہیں تو پھر حساب و کتاب کے برابر حقدار ہیں، حساب و کتاب ہو کر رہے گا، ان کے حق میں حساب و کتاب اچھا نہیں ہوگا، بلکہ فبشرہم بعذاب علیم، ایسے بندوں کو دردناک قسم کا عذاب ہے ہو کر رہے گا۔ یہ کلام پاک کے ذریعے سے اے پیغمبر علیہ السلام ایسے لوگوں کو بتا دیجئے، اور اس کلام پاک کے ذریعے سے بواسطے پیغمبر علیہ السلام قیامت تک آنے والے انسان کو جو نافرمان ہے ان تمام کے لیے اطلاع ہے۔ لیکن یہ بتا دینے کے بعد اگر توبہ کر لیتا ہے، 20 واقعات ہوتے ہیں غیر مسلموں کے اسلام قبول کرنے کے، اسلام سے متاثر ہو کر اپنے سابقہ دین کو ترک کر کر دین اسلام کے نظریے کو اپنانے کے۔ روز مرہ پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اس قسم کا واقعہ ہوا ہی کرتا ہے۔ چند ایک نمونے اکا دکا اخباری دنیا کے ذریعے سے آپ کے سامنے بھی آتے ہیں کہ فلاں نے اسلام قبول کر لیا، فلاں نے مان لیا، دنیا کے اس حصے میں، دنیا کے اس علاقے میں۔ تو ایسے لوگوں کو استثناء کرتے ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، البتہ وہ لوگ جنہیں عذاب کی خبر دے دی گئی ہے، اعلان کیا گیا ہے اس دنیا میں موت سے پہلے، اپنے برے عقیدے کو ترک کر کر، برے دین کو چھوڑ کر ایمان لا لیتے ہیں، پھر ایمان کے اوپر جم جاتے ہیں، وعملوا الصالحات، یعنی ایمان پر باقی رہنے کا ثبوت پیش کرتے ہیں۔ اس لیے دین کے سارے احکام جو فرائض ہیں ان کو جس طریقے سے بتایا گیا ہے کرنے کا، اس کو اختیار کرنا، مثلا نماز ہے، نماز کو ادا کر کے بتانا، اور مردوں کے لیے نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا اہتمام کرنا۔ اس لیے کہ اصل میں نماز جو شریعت قرار پائی، یعنی دین قرار پایا،
وہ صرف اور صرف جماعت کے ذریعے سے، مفرد ادا کرنے کے ذریعے سے نہیں۔ ظہر کا وقت مثال کے طور پر 12:40 سے شروع ہو رہا ہے، 4:45 کے قریب تک ہے، یا یوں لو کہ عصر کی نماز اب ہو چکی، جس کا وقت 4:38 یا 40 پہ شروع ہو رہا ہے، تو وہاں سے عصر کا وقت شروع نہیں۔ سورج کے ڈوبنے سے کوئی، سورج کے ڈوبنے تک ہے، لیکن صحیح وقت سورج کے ڈوبنے سے کوئی 15 منٹ پہلے تک ہے۔ ہر نماز کا ایک وقت ہے، عصر کے 2 وقت ہیں، یہ ذہن میں رکھیے۔ یعنی ظہر کا وقت 12 آج کے دن کے لحاظ سے 38 یا 39 سے شروع ہو کر 4:38 39 پر ختم ہو رہا ہے، یہ ایک ہی وقت ہے۔ اس وقت میں کبھی بھی نماز پڑھو آپ ظہر کی، تو ظہر کی نماز آپ نے قضا نہیں کی، ادا کی۔ سورج کے غروب ہونے سے لے کر شفق کے غائب ہونے تک ہمارے گھڑی کے لحاظ سے، سورج کے ڈوبنے سے لے کر شام میں 7:45 کے قریب تک یہ مغرب کا وقت ہے، یہ پورا مکمل مغرب کا وقت ہے۔ بالاتفاق تمام دین اسلام میں، دین اسلام کے ماننے والوں میں یہ کہنے کی ضرورت اس لیے پڑ رہی ہے، دین اسلام کے اصول میں کہیں فرق نہیں۔ اختلافی جماعتیں جو پاتے ہو آپ، کسی کے پاس بھی 5 نمازوں کی جگہ 4 نہیں، رمضان کے 30 روزوں کے بجائے 29، 28، 25 نہیں، زکوٰۃ کے تعین اس کے حساب میں کسی کے پاس فرق نہیں، زندگی میں 1 مرتبہ حج کا کرنا، اس میں کسی کے پاس اختلاف نہیں۔ دین کے اصول والی چیزوں میں جو مسلمان بھی مسلکوں میں بٹے ہوئے ہیں، ان چیزوں میں کسی کے پاس کوئی اختلاف نہیں، وہ جوں کہ تو اٹل ہے۔ جو جزئی اختلافات ہیں وہ دین کے اصول میں نہیں، فروع فرع در فرع، فرع در فرع میں ہے، اصل میں کسی کے پاس نہیں۔ تو اسی طرح اوقات میں مغرب کی نماز کے وقت میں یہ متفقہ ایک شے ہے، وہ یہ ہے کہ مغرب کے اول وقت میں اذان کے بعد مغرب کی نماز ادا کرنے میں جلد سے جلد جس قدر ہو سکتا ہے نماز کا ادا کرنا، اس میں سب کا اتفاق، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ مغرب کی نماز کے ادائیگی کے فوری بعد احادیث میں وضاحت، پھر اس مغرب کے بعد سے دوسرے دن کی مغرب تک بندے کے کیے ہوئے اعمال فرشتے لے کر آسمانوں پہ منتقل ہوتے ہیں، وجوہات کچھ بھی ہوگی۔ حکم مغرب کی نماز کو اول وقت میں پڑھنا فضیلت ہے، افضل ہے، کسی وجہ سے چھوٹ رہی ہے تو پھر اس کے بعد قریب وقت شروع ہونے کے، مغرب کا وقت شروع ہونے کے پورے قریب آگے پیچھے 1 گھنٹے تک ٹائم ہے۔ اب اتنے وقت میں جب بھی پڑھو مغرب کی نماز ادا ہوئی، لیکن فضیلت مغرب کی نماز اول میں پڑھنا ہی ہے۔ باقی نمازوں میں
اول وقت آخر وقت دو چیزیں ہیں. ہر وقت میں ذرا سا وقت ڈال کر شروع ہوتے ہی نہیں. احناف کے پاس وقت کو ٹال کر وقت کو آگے بڑھا کر پڑھنا مستحب ہے. عشاء کی نماز ثلث اللیل میں پڑھنا افضل ہے. یعنی پوری رات کو 3 حصوں میں بانٹو. ایک حصہ گزرنے کے بعد جو ہوں گا ٹائم آج کے موسم کے لحاظ سے رات کے 10 بجے یا 10:30 کے درمیان میں عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا سب سے زیادہ افضل ہے احناف کے پاس. اسی طرح نماز فجر بھی احادیث کے الفاظ اسفار کے معنی روشنی. اسفار کی ضد غلس عربی کا لفظ ہے جس کا تاریخی. وقت فجر اندھیرا چھٹ کر روشنی ظاہر ہونے لگتی ہے لیکن سورج نہیں نکلا, اس کو کہتے ہیں اسفار. حنفیوں کے پاس اسفار میں پڑھنا افضل ہے. اسفار کا معنی روشنی. جب روشنی ہے تو پھر لائٹ کی کیا ضرورت. اس لیے نماز فجر میں لائٹ بند کر دی جاتی ہے, کی جاتے رہی. لیکن یہ بات جب کھلے میدان کی ہو تو اب مساجد بند ہیں, اندھیرے میں نماز پڑھنا بھی نہیں. یہ بھی ہے, خود لائٹ بند ہو جائے اندھیرا ہو جائے الگ بات ہے, یہ اندھیرے میں نہیں پڑھنا. آپ کے اختیار سے باہر خود اندھیرا ہو گیا, جیسے اچانک لائٹ چلے گی, وہ بات الگ ہے. نماز کو روشنی میں ہی پڑھنا, روشنی کا انتظام کر کے پڑھنا ہے. کرنا دشوار ہے وہ صورتیں وہ الگ ہیں. تو اسی طرح ہر نماز کا, نماز فجر کے بھی 2 وقت ہوئے, ایک غلس کا ہے ایک اسفار کا ہے. چاہے اسفار میں پڑھو یا غلس میں پڑھو. غیر احناف کے پاس شافعی حنبلی مالکی غلس میں پڑھنا, نماز سے فارغ ہونے کے بعد بھی اندھیرا رہنا, یعنی ابتدا میں پڑھنا. یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن عصر کے 2 وقت ہیں, یہ مسئلہ بتانے کے لیے کہ تمہیدی طور پر چند چیزیں ذکر کیا ہم نے. عصر کے 2 وقت, ہر نماز کا ایک ہی وقت ہے, یہاں سے شروع یہاں ختم, یہاں سے شروع یہاں ختم, یہاں سے شروع یہاں ختم. یہ مطلب ہے ایک وقت. اب ابتدا میں پڑھنا یا تاخیر سے پڑھنا وہ بات الگ ہے, وہ ایک ہی وقت ہے. ابتدا میں پڑھو گے تو ایک ہی وقت ہے, درمیان میں بھی پڑھو تو ایک ہی وقت ہے, اس کے آخری وقت میں بھی پڑھو تو ایک ہی وقت ہے. لیکن عصر کے 2 وقت, ایک وقت صحیح ایک وقت مکروہ. ایک وقت صحیح ایک وقت مکروہ. اس کے پیمانے ہیں. اب گھڑی کے انداز میں چلیے, مغرب کی اذان کے شروع ہونے سے 15 منٹ پہلے تک صحیح وقت. جب 15 منٹ باقی رہتے ہیں وہ وقت ناقص وقت ہے, مکروہ وقت ہے. اس وقت میں بھی کوئی نماز پڑھنا نہیں, کوئی نماز پڑھنا نہیں. ہاں البتہ اسی دن کی عصر مکروہ وقت میں پڑھنا ہے, قضا کرنے سے افضل ہے. مثلا ایک شخص کو نیند لگی یا اس قسم کے ہو گیا, اب مغرب کے اذان کے لیے سے 15 منٹ باقی ہیں, وقت مکروہ ہو گیا جس پہ نمازیں پڑھنا نہیں ہے. لیکن آج کی نماز کے اثر جو مجھے اب ہوش آیا, مجھے یہ وقت اب ملا, تو آپ کی نماز مکروہ طریقے سے ہوگی, مگر عصر کی نماز فرض نماز کو ادا کرنا ہے, قضا کرنے سے افضل بہتر ہے. لیکن اس وقت میں کوئی اور نماز اسی قسم کی
خضا ہو فلاں ہو فلاں ہو، کوئی نماز ادا نہیں کی جائے گی، جس کو ممنوع وقت کہتے ہیں۔ تو یہ عصر کی نماز سے متعلق خصوصی احکام ہیں، لیکن قضا کرنے سے افضل ہے، یہ الگ بات ہے۔ دوسری بات جو بتانے کی ہے کہ نماز شریعت کے اندر جماعت کے ساتھ فرض ہے۔ جبریل امین علیہ السلام نے جماعت قائم کر کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے اوقات بتلائے، پہلے دن ابتدائی وقت میں بتائے، دوسرے دن آخری وقت میں پڑھ کر بتائے، پھر فرما دیا کل جو نمازیں پڑھے تھے وقت میں وہ ہر نماز کا ابتدائی وقت ہے، آج جو نمازیں پڑھوا کر بتائی گئی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس نماز کا آخر وقت ہے، وہ ابتدا اور آخر وقت کے درمیان کا یہ ہر نماز کا پورا پورا وقت ہے۔ تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے پر وقت میں نماز پڑھنے کا نام ادا ہے، شروع میں پڑھو، درمیان میں پڑھو، آخر میں پڑھو، کہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ یہ جماعت کے ساتھ ادا نہیں بھی کرا بھی تو اس کا نام ادا ہے، جماعت کے ساتھ پڑھا بھی تو ادا ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ یہ فرق کو بتانے کے لیے ذکر کرنا پڑا۔ فرق کیا ہے؟ جماعت کے ساتھ ادا کرنا ادا کامل کہتے ہیں اس کو، اور جماعت کے ساتھ نہیں، وقت ہے پڑھنا تو ہے، جماعت چھوٹ گئی تو اس کو کہتے ہیں ادا خاصر، قصور کے ساتھ، کوتاہی کے ساتھ، کمی کے ساتھ۔ خاص وادرے سے خاصر، کمال کی کمی ہے، یہ دو فرق ہے۔ تو اسی لیے جماعت کا زیادہ اہتمام ہے۔ پھر جماعت کے اہتمام میں بھی راستے کی مسجد، محلے کی مسجد، دو میں فرق ہے۔ جو محلے کی مسجد ہے اس میں دوسری جماعت قائم کرنے کی اجازت نہیں، ورنہ جماعت کی اہمیت کو گھٹانے کا مرتکب ہے۔ اس کا وقت اور لحاظ پاس رکھنا ہے۔ محلے میں غیر محلے والوں کی آمد اچانک ہو گئی اور جماعت ختم ہو گئی، اب وہ جماعت قائم کرتے ہیں تو محلے کا وہ شخص جس کی جماعت چھٹی ہے وہ جماعت میں شریک ہو جائے گا، تنہا پڑھنے کے سن۔ ٹھیک ہے، جماعت قائم کر لیں گے، پڑھنے پر ہو تو جائے گی لیکن اجازت نہیں، چونکہ مسجد کی اہمیت، مسجد کی جماعت کی اہمیت گھٹانے کا مرتکب ہے، اور نماز کو اپنی زندگی میں ایک ایزی، تن آسانی والی بات سمجھتا ہے۔ یہ مسائل ہیں۔ یہاں پر جو مسئلہ ہے تو ان نافرمانوں کے لیے نافرمانی کے عذاب کو اللہ نے سختی کے ساتھ ذکر کر کے فرمایا۔ اگر ان نافرمان بندوں میں بھی سارے لوگ مشرک تھے، قرآن نازل ہوا، شرک سے دور کیا، اسلام مسلمان بنائے، سارے صحابہ مشرک تھے، سب بعد میں صحابہ بنے، اسلام بنے۔ اسی طرح دنیا کا آج کا انسان بھی غلط طریقوں پہ چلتا ہے تو چلے گا، غلط طریقوں پر ہے، اس کو دوزخی کہنے کی آخر وقت تک بھی اجازت نہیں ہے۔ موت کے وقت تک تو تصفیہ کیا ہوگا قدرت جانتی ہے، توبہ کی توفیق دے گی، اللہ کا نیک صالح بندہ شمار ہوگا اللہ کے پاس۔ فیصلہ بندوں کو کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کافروں کی حرکت ہے، یہ منافقوں کی حرکت ہے، یہ منافقوں کا طرز ہے، یہ فلاں کا طرز ہے، فلاں کا طرز ہے، یہ نیک لوگوں کا طرز نہیں ہے۔ چنانچہ 20 حدیثیں اگر پڑھتے چلو تو ملیں گے، جس میں سے ایک نمونے کے لیے من غشنا فلیس منا، اور کما قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام، مسلمانوں کو تاکید کی اگر کوئی کسی کو دھوکہ دیتا ہے تو دھوکہ دینے والا ہم میں سے نہیں ہے۔ تو کیا اسلام سے خارج ہو گیا؟ یعنی ہمارے اسلام کے اخلاق و آداب، طریقے اور روایتوں میں سے نہیں ہے۔
یہ غیر اسلامی حرکت، غیر اسلامی تہذیب، غیر اسلامی نمونے کو جو اختیار کیا ہے، اس سے بچنا، اس سے پرہیز کر کر اسلامی رنگ میں ڈھلنے کی ضرورت ہے۔ اس قسم کے جتنے حدیثوں کے ترجمے آئیں گے کہ ایسا کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے، تو اس کا مطلب ایک ہی ہے، یعنی اسلام کے آداب، اسلام کا طریقہ، اسلام کا سلیقہ طرز اسلام والی زندگی میں سے نہیں ہے۔ تو لہذا مسلمان ہیں تو پوری زندگی کو اپنے اس کو اسلامی طرز اور نمونے میں اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اصلاح کی ضرورت ہے، یعنی اسلام سے خارج نہیں ہوا، اسلام میں ہے، اسلام کے صحیح طریقے پر نہیں ہے، طریقے میں جو غلطی پیدا ہو رہی ہے اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہاں بھی جو ذکر ہے اس کے فوری بعد تو اس کے جو ایمان لا لیں گا، ایمان کے پر باقی رہنے کے لیے عمل صالح پر رہ جائیں گا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے معافی کا اعلان ہے، نہ صرف معافی بلکہ اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے، اجر اجر ہے، الاجر اجر، اجر اجر ہے، یہ اگر ابتدائی عربی سیکھنا ہے تو اجر اے اور عین جیسا انگریزی میں لگاتے ہیں، الاجر دی لگا کر کہتے ہیں، لینگویج کا اتنا فرق ہے، معنی میں بڑا فرق ہوتا ہے، دی اور عین کا فرق ہے۔ جب اجر لاتے ہیں تو کثرت بتانے کے لیے لاتے ہیں، قلت بتانے کے لیے آتے ہیں، تو لہذا ترجمہ ہو جائیں گا لہم اجر، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا کا لفظ نہیں ملے گا، عربی اصول اور قواعد کے لحاظ سے نکلے گا، ترجمہ بہت بڑا ایک کس لفظ کا ترجمہ اور آپ کو نہیں ملے گا، تو لہم اجر، ان کے لیے بڑا اجر ہے، بہت کم بولنا بھی تو اجر نہیں بولیں گے، لیکن مقابلے کفر کے عذاب کے مقابلے میں آیا ہے، پھر اس کے بعد غیر ممنون کا جو لفظ آتا ہے اس کی تفسیر پیش کرتا ہے، بڑا اجر ہے، وہ اجر بھی ایسا کہ کبھی ختم نہیں ہوگا، جب دے دیں گے اللہ تعالیٰ تو دیتے چلے جائیں گے، دیتے چلے جائیں گے۔ ان آیتوں کا کل بھی مطلب گزرا تھا، آج بھی تھوڑی سی تفسیر اسی کے بارے میں چلی، جبکہ ہم کو اگلے سورے سے آگے بڑھنے کا تھا۔ اس سورے کی تلاوت کے بارے میں بعض روایات بھی ملتے ہیں، آثار، اثر مانے حدیث، حدیث مانے حدیث، اثر مانے حدیث، خبر مانے حدیث، ہلکا فرق ہے، عام آدمی کو جاننے کی ضرورت ہے۔ اسی اثر سے نماز میں جو دعا پڑھی جاتی ہے دعائے معصورہ، یعنی حدیث میں آئی ہوئی دعا، حدیث میں آئی ہوئی دعا، جو تشہد، پھر درود ابراہیم، پھر اس کے بعد جو نماز میں دعا پڑھی جاتی ہے اس کا نام ہے دعائے معصورہ۔ معصورہ نے اثر والی دعا، اثر یعنی حدیث میں جس کا ذکر ہے، حدیث میں ایک سے زیادہ دعاؤں کا ذکر ہے، ہم تو ایک دعا یاد کر کے رکھیں، اگر اور بھی حدیثوں سے یاد کر کے رکھی ہوئی دعائیں تو ایک سے زیادہ دعائیں بھی قاعدے کے اندر پڑھی جا سکتی ہیں، شرط ہے کہ حدیث کی چھوڑنا، اپنی طرف کی بنی بنائی ہوئی دعا نہیں ہونا۔ تو غیر ممنون، غیر منقطع، حدیث میں آ کے اس سورے کی تلاوت کرنے والا جب تلاوت کرے گا تو اس کا مفہوم کی طرف جب جائے گا تو حساب و کتاب کے تذکرہ ہے، تو اس سورے کی تلاوت کثرت سے کرنے والے کے لیے ہے، حدیث کے الفاظ ہیں اعاذہ اللہ ان یؤتیہ کتابہ وراء ظہرہ، اور کما قال نبی علیہ السلام، اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھے گا، دور رکھے گا، کس سے؟ کہ اس کے نام اعمال پیٹھ کے پیچھے سے نہیں دیے جائیں گے، دیے جانے سے محفوظ رکھے گا، تو مطلب ہوا داہنے ہاتھ میں نام اعمال کے ملنے کی توفیق رہے گی، کیونکہ اس کے معنی پہ غور کرے گا، جب معنی میں غور کرے گا تو خوف خداوندی پیدا کرے گا، تو خوف خداوندی پیدا کرے گا تو نیک عمل صالح کرے گا، نیک اور عمل صالح کرنے والے کے اعمال کو اللہ تعالیٰ داہنے ہاتھ میں، سیدھے ہاتھ میں دینے کا اعلان ہے، وہ علامت ہوگی، اس کے بعد والی پوری منزل صحیح اور اچھی جنت اور نعمتوں کا حقدار قرار پائے گا۔